میرا موضوع ہے میر تقی میر کی پہلی غزل، یہ پارٹ فرسٹ کے طلباء کے لیے۔ غزل کا مطلع ہے کہ تھا مستعار حسن سے جو اس کے نور تھا، خورشید میں بھی اسی کا ذرہ ظہور تھا۔ مستعار کے معنی ہیں دھار لینے کے، قرض لینے کے، مانگنے کے، اور حسن اللہ جمیل و یحب الجمال، رب تبارک و تعالیٰ کا جو حسن ہے وہ بے کرا ہے، بے پناہ ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی بات کو شاعر نے حمدیہ شعر میں پیش کرتے ہوئے اس کی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جس قدر بھی مبالغہ کیا جائے وہ کم ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ تھا مستعار حسن سے جو اس کے نور تھا، کہ رب تبارک و تعالیٰ کو نور لیا گیا ہے، وہ آفتاب میں ایک ذرے کے برابر شامل ہوا تو آفتاب اتنا درخشندہ، اتنا چمکدار، اتنا تابناک ہو گیا کہ جس کے روشن ہونے سے روز روشن ہو جاتا ہے، دن نکل جاتا ہے، اور صرف ایک ذرے کی یہ صفات ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے نور کی کیا انتہا ہوگی۔ اسی کو اس نے مبالغہ آرائی کے ساتھ یہ حمدیہ شعر بیان کیا ہے۔ میر تقی میر کا اسی غزل کا دوسرا شعر ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دل بے ناصبور تھا، پیدا ہر ایک نالے سے شور نشور تھا۔ اب اس میں ہنگامہ گرم کن کے جو معنی ہے وہ ایسا ہنگامہ، ایسی ہلچل جو بہت زیادہ تیز ہو، بہت زیادہ تیزی دکھانے والی ہو، اور ناصبور کہتے ہیں بے قرار، بے چین، بے قرار استقراری کے معنوں میں ہے۔ اور پیدا ہر ایک نالے سے، نالہ کہتے ہیں فریاد کو، آہو فغاں کو، اور آہو بکا کو، اور شور و نشور کہتے ہیں، شور و نشور سے مراد ہے قیامت کا شور۔ اور چونکہ قیامت کا شور اتنا ہنگامی شور ہوگا جس کے آگے دنیا کی جو شور ہیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی بہت بڑا ہنگامہ ہوگا۔ اس بات کو شاعر نے اس شعر کے اندر پیش کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہنگامہ گرم کن جو دل ناصبور تھا، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے عشق کی وجہ سے جو میرا بے چین دل ہے، بے قرار دل ہے، اس میں اس قدر ہنگامہ ہیجانی برپا ہو رہی ہے کہ اس میں جو نالے نکل رہے ہیں، جو فریادیں نکل رہی ہے، جو آہو بکا نکل رہی ہے، جو آہو فغاں نکل رہی ہے، وہ ایسی ہے جیسے کہ قیامت کے شور کے برابر ہو۔ قیامت کا شور جیسا ایک بڑا ہنگامہ ہوگا، ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا، اور وہ شور اتنا زبردست ہوگا کہ ہر آدمی جو ہے ہراسہ اور پریشان نظر آئے گا۔ وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وہی شور جو ہے میرے نالوں میں سنائی دے رہا ہے، میری فریادوں میں سنائی دے رہا ہے۔ یہاں صنعت مبالغہ کا شاعر نے استعمال کیا ہے کہ بات کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا کسی شعر کے اندر وہ مبالغہ کہلاتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا میں خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ اب دیکھیے اس میں غزل کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہر شعر کا مطلب بڑا جداگانہ ہوتا ہے، اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ اور پہلا شعر چونکہ حمدیہ شعر تھا، دوسرے شعر میں شاعر نے اپنی عشقیہ کیفیت کا بیان کیا ہے، اور تیسرا شعر جو ہے اس میں بھی شاعر نے ایک الگ فلسفہ پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، یعنی دنیا میں آ کر انسان رب تبارک و تعالیٰ کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور دنیا کے جو مقدس مقامات ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وہاں جا کر کوشش کرتا ہے کہ اللہ کا جلوہ مجھے یہاں دکھ جائے، اللہ کا قرب مجھے یہاں حاصل ہو جائے۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا خدا کے تئیں، یعنی جب میں نے اپنے آپ کی شناخت کی، اپنے آپ کو پہچانا، اور یعنی خدا کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے کسی مقام پر، یہ مقدس بارگاہوں پر، چاہے کعبہ ہو، چاہے درگاہیں ہوں، چاہے خانقاہیں ہوں، چاہے عبادت خانے ہوں، گرجا ہو، یہ جو جس قدر عبادت گاہیں ہیں دنیا کی، وہاں پہنچ کر مجھے خدا نہیں ملا،
لیکن جب میں نے اپنے اندر دیکھا، اپنے اندر جھانکا، اپنے معافی ضمیر میں تلاش کیا، تو خدا کا جو جلوہ تھا وہ میرے اندر ہی موجود تھا۔ پہنچا جو آپ کو تو پہنچا خدا کے تئیں، یعنی خدا تک پہنچ گیا۔ معلوم اب ہوا کہ میں بھی بہت میں بھی دور تھا، یعنی میں جو اس کو تلاش کر رہا تھا ادھر ادھر الگ الگ مقامات پہ، خدا وہاں نہیں تھا، بلکہ وہ تو میرے اندر ہی نواس کرتا تھا، میرے اندر ہی رہا کرتا تھا۔ تو اگلا شعر ہے کہ آتش بلند دل کی نہ تھی ورنہ اے کلیم، یک شعلہ برق خرمن صدقہ طور تھا۔ اب اس میں آتش کہتے ہیں آگ کو، بلند کہتے ہیں اونچی آگ، اور دل کی یعنی دل کی، نہ تھی ورنہ اے کلیم۔ اس شعر میں شاعر نے تلمیاتی اشارہ پیش کیا ہے، یعنی تلمی ہے اس شعر کے اندر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب نبی تھے، اور وہ رب تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب ہے کہ کلیم اللہ کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے، چونکہ اس میں تلمیاتی اشارہ یہ ہے کہ کلیم اللہ یعنی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عرصہ دراز تک گفتگو کی، تو آپ کے دل میں ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ میں رب تبارک و تعالیٰ تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تیری باریابی چاہتا ہوں، تیری جلوت آرائی کا متمنی ہوں۔ یہ شاعر نے جو ہے شاعر نے بات پیش کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اشتیاق ہوا تو وہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے منع فرمایا، یہ بعد میں آپ کے بار بار اصرار پر، دعا پر، پھر آپ نے ایک وقت مقررہ پر کوہ طور پہاڑ کے اوپر آپ کی کو جلوہ دکھائے، اور اس جلوے کی ایک جھلک پا کر ہی آپ بے ہوش ہو گئے اور پورا کوہ طور پہاڑ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ تلمیاتی اشارہ ہے جس کی طرف شاعر نے اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کے جو جلوہ دیکھا تھا، اس جلوے کی آگ کی لپیٹ میں پورا کوہ طور پہاڑ جل گیا تھا، لیکن یہاں جو میں جو عشق کی آنچ میں آگ میں جو جل رہا ہوں، اگر اس کا ایک شعلہ بھی اگر میرے دل سے نکل جائے تو 100 کوہ طور پہاڑ کے خرمنوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یعنی صنعت غلو کی بھی انتہا شاعر نے کی ہے، مبالغے کی بھی انتہا اس میں کی ہے شاعر نے، یعنی بات کو اپنی دلی کیفیت کو اتنے بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے جس کے انتہا نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے اگر دل کی آگ اتنی بلند ہو جاتی کہ اگر میرے دل کی آگ بلند ہو جائے تو ایک شعلہ دل کا نکلا ہوا، میری دل سے، دل کی عشق کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک شعلہ بھی 100 کوہ طور پہاڑوں کو جلا کر رکھ دیتا۔ تو شاعر نے اس میں صنعت مبالغے کا استعمال کیا ہے، اور اپنی بات کو میں وسوخ پیدا کرنے کے لیے، اس میں جان پیدا کرنے کے لیے شعر میں اس طرح کے اشعار شعراء قطب جو متقدمین شعراء تھے ان کا ایک خاصہ رہا کرتا تھا، اور وہ اس طرح کی تشبیہات، استعارات یعنی ثنائے بدائے وغیرہ کا استعمال کیا کرتے ہیں جس سے کلام میں جان پیدا ہو اور کلام جو ہے معتبر ہو، اور لوگوں کو جو ہے اس میں داد و تحسین دیتے تھے اس کلام کو۔ اگلا شعر ہے کہ مجلس میں رات ایک تیرے پڑتا ہوئے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ شاعر کہتا ہے، اب اس میں الگ موضوع ہے، تو مجلس کہتے ہیں محفل ہو جس میں لوگ ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر جو ہے دعوت میں شریک ہوتے ہیں، اور مجلس کے اندر جانا، باریابی حاصل کرنا ایک اچھی چیز، شرف کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مجلس میں اے محبوب، ہم اس محفل کے اندر صرف تیرے دیدار کی خاطر اس محفل میں پہنچے تھے، جس محفل میں کہ تیرا آنے کا انتظار تھا اور تو پہنچنے والا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ تو وہاں موجود نہیں تھا، اس محفل میں تو نہیں تھا، تیرا پرتاؤ نہیں تھا، تیری پرچھائی نہیں تھی، یعنی تو شامل نہیں تھا۔ تو کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا۔ یہاں شمع
اور پتنگ جو ہے علامات کے روپ میں شاعر نے پیش کیا ہے شعر میں، اور کہتا ہے کہ کیا شمع تھی، چاہے وہ روشنیاں ہوں، چاہنے والے ہوں یا عاشق ہوں، تو عاشق جو ہے وہ پتنگوں کو کہا جاتا ہے، پروانوں کو کہا جاتا ہے، وہ شمع جو ہے، شمع کے اوپر پتنگیں آ کر نثار ہوتے ہیں، یعنی عاشق و معشوق کا بھی معاملہ اس میں پیش کیا گیا ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ چاہے وہ اس کے اندر محفل کے اندر کتنی ہی رونق ہو، لیکن ہمارے لیے تو وہ بے رونقی تھی، اس لیے کہ تو اس محفل کے اندر شریک نہیں تھا، شریک حال نہیں تھا، اور تیری عدم موجودگی کے سبب یہ تمام محفلیں ہمارے لیے بیکار اور بے معنی اور بے مقصد تھی۔ شاعر کا یہ مقصد ہے، ہر ایک بے حضور، یعنی کسی چیز کے اندر بھی نور نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ تو نہیں تھا، اس کے جلوہ گر نہیں تھا۔ اگلا شعر ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اس شوق کو بھی راہ پہ لانا ضرور تھا۔ اس میں مشکل لفظ خاک میں ملنا محاورہ ہے، مٹ جانا، فنا ہو جانے کے معنوں میں، اور سپہر کہتے ہیں آسمان کو، گردوں کو، فلک کو، الگ الگ معنی استعمال کیے شعراء نے۔ تو یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، آسمان کو ہمیشہ عاشقوں کے لیے کا رقیب یعنی دشمن قرار دیا جاتا ہے شعراء حضرات کے یہاں۔ یہ اس طرح کے مضامین ہیں جو اردو شاعری کے اندر متداول تھے اور چلتے آ رہے تھے۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ ہم خاک میں ملے تو ملے لیکن اے سپہر، اے آسمان تو گواہ رہنا۔ آسمان کی گواہی اس لیے کہ آسمان ہی عاشقوں کے اوپر تظلم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور ان کو اس کے محبوب سے ملنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم خاک میں ملے، ہم چاہے فنا ہو گئے، مٹ گئے، لیکن یہ آسمان اس شوق کو راستے پہ لانے، یعنی اس محبوب کو جو کج روش ہمارے ساتھ اختیار کیے ہوئے تھا، جو ہمارے ساتھ بدمعاملگی کیا کرتا تھا، جو ہمارے ساتھ بدسلوکیاں کیا کرتا تھا، اور ہمارے حسن سلوک کا بدلہ جفاؤں سے دیا کرتا تھا، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے، اس شوق کو، اس محبوب کو راستے پہ لانے کے لیے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو فنا کر دیا، مٹا دیا۔ تو اس طرح سے میر کی یہ غزل کے چند اشعار مکمل ہوتے ہیں۔ اگلا لیکچر ہمارا جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اگلے لیکچر میں ہم دیگر اشعار کی تشریح کریں گے۔